جس طرح ہم بات کر رہے تھے آگاہی کی، ایک تو ای کچہری بہت بڑا آپ کا اچھا سسٹم ہے، اور آپ کو اور ایکسیلنسی کو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں ایوری ویک، یہاں آپ آئیں گے یا وہ آئیں گے، جس سے آپ کمیونٹی سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کا نام لے لے کے ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ فزیکلی جاتے ہیں کیمپوں میں کمیونٹی کے جو ہمارے لوگ جہاں لیبر کام کر رہی ہیں ان کو آگاہی دینے کے لیے؟ ہمارے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سب سے بہتر تو میرا خیال ہے کہ یہ کچہری ہوتا ہے، جی کیونکہ جی اس میں ایک ہی ٹائم پہ پورے عمان کے، نہ صرف عمان کے اندر، میں پاکستانیوں نے بھی جوائن کیا ہوتا ہے اس کو۔ جی جی وہ ایک وائڈر ایکسیس ہے، ان لمیٹڈ ایکسیس ہے، جو مرضی جوائن کر لے اس کو۔ جب آپ فزیکلی کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ 10-15 لوگ ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک حد تک جو ہے نا وہ آپ سے انٹریکشن کریں گے، وہاں پہ ظاہری بات ہے اتنا لمبا سیشن نہیں آپ دے سکتے۔ تو جو افیکٹو قسم کا ایک موڈ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے ای کچہری۔ دوسرا جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ ہم فزیکلی جو ہے وہ ہم نے بہت کاؤنسلر جو ایکسیس ہے ہماری اس کو بہت بڑھا دیا ہے۔ ہم سلالہ میں جو ہے وہ 1 سال کے اندر اب 9 سے 10 دفعہ سلالہ میں جاتے ہیں ہر مہینے کے بعد۔ صحیح۔ ہم سہار بریمی میں ہمارے جو ہے نا وہ 3 کیمپس ہو رہے ہیں سالانہ۔ اس طرح سے دکم میں، عبری میں، وہاں پہ لوگ کم ہوتے ہیں، 1-1 2-2 کیمپس ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں۔ تو یہ جو فزیکل انٹریکشن ہے وہاں پہ ہم کرتے ہیں، وہیں پہ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں۔ زیادہ دور یہاں سے سلالہ ہے، سلالہ کا ہم نے منتھلی وزٹ رکھا ہوا ہے، وہاں پہ ہم ابھی اس ویکنڈ پہ بھی گئے، اور وہاں پہ ہمارے پاس جو ٹریفک ہے وہ 350-400 کے قریب لوگ آتے ہیں ہر اچھا، مہینے، اور وہ ان زبردست۔ ان کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ریزالو کرتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ گپ شپ بھی ہوتی ہے، وہاں سے کمیونٹی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے۔ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں، آ کے ہوسٹ بھی کرتے ہیں، تو ان کے تھرو ہم انفارمیشن جو ہے وہ آگے ڈسیمینیٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ایک فیل ہے نا جی کہ ایمبیسی ہمارے ساتھ رابطے میں بہت اسٹرینتھن ہو گئی ہے، اور یہ جو ہمارے ابھی کرنٹ ہمارے ایمبیسڈر صاحب ہیں، یہ بیسیکلی ان کا جو ہے نا وہ انیشیٹو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں جی کہ آفس سے باہر نکلیں، لوگوں کو اپروچ کریں۔ تو صحیح۔ ہمارا اپنا بھی جو ہے وہ یہی میں سمجھتا ہوں میرا موٹو یہ ہے کہ ہم لوگوں سے فزیکل انٹریکشن میں بھی رہیں۔ جب ویزا اوپن تھے تو میرے فزیکلی جو ہے نا وہ چکر لگتے تھے زیادہ انڈسٹریز کے اندر، ویریفائی کرنے کے لیے ڈیمانڈس کو، تو وہاں پہ ایک انٹریکشن بھی ہو جاتا تھا ہماری لیبر کلاس کے ساتھ۔ جب سے یہ تھوڑا ایشو بنا ہے تو فزیکل انٹریکشنز انڈسٹری کے اندر کم ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال اس کا الٹرنیٹیو بڑا اچھا ہے، اور اس سے زیادہ افیکٹو وہی کچہری۔ اور صحیح۔ یہ کچہری میں چونکہ ہم بڑا ریگولر کر رہے ہیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ لوگ آتے ہیں، جی جی اور اس کے ویوز جو ہیں وہ 40,000 30,000 پلس ہی ہوتے ہیں جو ہمارے۔ ایسے لوگ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں کمنٹ اپنی ہاں سوال بھی لکھ رہے اس وقت میں کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو ویڈیو کو لوگ پھر بار بار دیکھتے ہیں، اور اس کے ویوز کافی ایک ہفتے کے اندر کافی ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب ہم آؤٹ آف امبیسی جاتے ہیں دوسرے سٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں دوسرے ریجنز میں جیسے سلالہ یا ابریم وغیرہ میں، تو کن شکایات کا زیادہ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ تو ایک چیز ہے ہی، لیکن شکایات بھی رہتی ہیں، کس طرح کی رہتی ہیں؟ شکایت سیم ہے، دیکھیں کمیونٹی سیم ہے، لاز سیم ہے، ان مسائل بھی سیم سیم ہی؟ سیم قسم کے مسائل ہیں، بس فرق یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں نہیں آنا پڑتا، ہوں ہم جاتے ہیں ان کے پاس، تو وہیں پہ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، صحیح۔ اور اس کا بڑا وہ ایک میں سمجھتا ہوں خوشگوار جو ہے نا ایک حیرت، لوگوں کی خوشگوار امپیکٹ وہ نظر آتا ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، جی بڑی گل ہے تسی آ گئے ساڑے کو، پہلے نہیں لوگ آتے سن۔ صحیح۔ تو یہ ہے کہ وہ وزٹ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب دور سے آنا نہیں پڑتا، تو لوگوں کے لیے آنے جانے کے مسائل، اور ظاہری بات ہے ان کے پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو سلالہ کے لیے تو بہت بڑا امپیکٹ ہے نا جی، 1300-1400 کلومیٹر دور سے اس نے آنا ہے، نقصان ظاہر سی بات ہے، مشکل تو ہے پھر۔ ان لوگوں کے لیے، بریمی کے لوگوں کے لیے، سہار کے لوگوں کے لیے، تو جو مسائل ہیں وہ سیم ہے بالکل، کہ ایک ہی کنٹری ہے، وہی لیبر لا ہے، وہی ہوں۔ لیبر کورٹس ہیں، وہی ہمارے پاکستانی لوگ ہیں، تو سیم طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر پاکستانی کمیونٹی کے تمام مسائل کو ایک ہی جملے میں اگر بیان کرنا ہو تو کون سا جملہ استعمال کریں گے؟ مسائل کو تمام مسائل کو ایک جملے میں؟ میں کہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ لا علمی ہے، نہ مطلب زیادہ تر لوگوں کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ، جو ان کے جیب میں پڑا ہوتا ہے، جن کو اگر پتہ ہو تو فوراً اس کو لے لیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ کیسے لیں گے، کلیم کیسے کریں گے؟ اور پھر آپ کو اپنے فرائض کا بھی نہیں پتہ ہوتا، تو وہ فرائض کا جب پتہ نہیں ہے تو کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو آپ سے غلط ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اپنے رائٹس اور اپنی ڈیوٹیز کی لا علمی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی کا۔ اگر یہ ان کو انفارمیشن ہو صحیح، جو کہ ہم دیتے رہتے، ایسا نہیں کہ ہم نہیں دیتے، یہ جگہ جگہ پہ لکھی پڑھی ہیں، ہم بھی کچہریز میں جب لوگ ملتے ہیں تب بھی بتاتے ہیں،
اپنے رائٹس کا دیکھ لیں، 1-2 پیجز ہیں آپ کے، آپ کو پتہ لگ جائے گا میرے کیا رائٹس ہیں۔ 1-2 پیجز ہیں آپ کے فرائض، یہ کرنا ہے ہم نے، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹنی۔ سب آپ کا ٹھیک ہو جائے گا جب آپ کے رائٹس پتہ ہو گیا، آپ کو پتہ ہوگا میں بیمار ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، میرے پہ بل بن گیا میں نے کس سے لینا ہے، مجھے سیلریز نہیں مل رہی تو میں نے کہاں جانا ہے، اگر میرا اسپانسر زیادتی کر رہا ہے میں نے کہاں جانا ہے، میرا پاسپورٹ نہیں مل رہا کہاں جانا ہے۔ اسی کو رائٹس کہتے ہیں، اسی کو انفارمیشن کہتے ہیں، اور یہی مسائل ہیں ہمارے۔ جی جی اور بالکل ایک ان مسائل کے حوالے سے آپ کو آگاہی ہو تو آپ کے سارے مسئلے جو ہے نا مسئلے نہیں رہیں گے، آپ کے لیے وہ سچویشنز بن جائیں گی، مسئلے کی وجہ سچویشن بن جائے گی جس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے ایز پر لاء۔ صحیح ہے۔ اکثر ہمیں نا دوسری نیشنلٹی کے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے، اور ہم نے تو بہت بار سنا ہے کہ پاکستانی اپنے مسائل خود ہی پیدا کرتے ہیں اور خود ہی اس کو بڑھاتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، اس طرح کی جو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے نا، جنرل سی سٹیٹمنٹ، میں تو اس کو کبھی بھی نہیں مانتا۔ ایسا نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کرتا۔ زیادہ تر لوگ جینوئن ایشوز لے کے آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے ساتھ واقعی مسئلے ہوتے ہیں۔ یہ بہت کم مائنورٹی ہے، کم مائنورٹی میں کہوں گا، جو اپنے لیے مسائل خود پیدا کرتے ہیں۔ اس کو دوسرے اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ لوگ مسئلے پیدا اس لیے کر لیتے ہیں کہ ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کسی مسئلے کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، کسی نے اگر سیلری نہیں دی 3 مہینے کی تو بھاگ گئے، بعد میں کہتے ہیں جی کہ میں تو اس لیے بھاگا تھا، سیلری نہیں دیتا تھا، میں کہیں اور کام کرنا شروع کر دیا میں نے۔ تو لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر تو سزا ملے گی ان کو، جی کیونکہ جی جی کیونکہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو سیلری نہیں ملی، آپ یو آر ناٹ مینٹ ٹو ورک دیئر، آپ بالکل اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کام نہیں ہے تو دوسرے کے پاس کام کرنا ہے، آپ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس بغیر کسی لکھے پڑھے چیز کے آپ جا کے کام شروع کر دیں، این او سی لیں، کام کریں۔ آگاہی آگاہی اگر ہو، لا علمی سے ان کی جان چھوٹے، اور اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز اور طریقہ کار پروسیجرز کیسے کیا کرنا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح ہے۔ آپ کو 1.5 سال تقریباً ہو گیا عمان آئے ہوئے، کیا آپ نے مثبت تبدیلی کمیونٹی میں دیکھی ہے؟ کمیونٹی میں نے مثبت تبدیلی کی بات کریں تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے رائٹس کی طرف جو ہے ان کو انفارمیشن دی بھی ہم نے، کچھ شاید لوگ جو ہیں وہ زیادہ اب جو اویئر بھی ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو آہستہ آہستہ جو ہے نا اویئرنیس آ رہی ہے کہ کیسے چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے ہم نے۔ میجورٹی ہماری جو ہے وہ اس کو احساس ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں اور ہم نے کس طرح سے لینے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک فیل آ رہی ہے کہ شاید اب جو ہمارے پاکستانی آ رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو شاید کسی حد تک جو ہے نا اسکلڈ ہے، کچھ سیمی اسکلڈ ہے۔ اس کے پیچھے ریزنز بھی ہیں، اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں۔ یہ فیکٹرز ہیں کہ ایک تو جو بالکل انسکلڈ ہیں ان کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی ہے، اور پھر ویزا بین کی وجہ سے بھی ایک آپشن سامنے آیا کہ جی اب صرف جو اسکلڈ ہیں، جو صرف وائٹ کالرز ہیں وہی آ رہے ہیں۔ تو ایک اچھی کلاس جو ہے نا وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ آئے گی یہاں پہ۔ ایک تھوڑا سا پیچھے جو ہم نے بلاک لگا ہے اوور آل جو سسٹم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ ضرور ہے کہ جو اسکلڈ لوگ ہیں، سیمی اسکلڈ ہیں، وہ اپنی اسکلز کو مزید پالش کریں، جب وقت ملے ان کو، جب یہاں پہ چانس ملے تو وہ آ جائیں، اور اپنے رائٹس کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا مزید جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں، مزید بہتر ہو سکتے ہیں، اور اس سے بہت سچویشن جو ہے بہتر ہو سکتی ہے۔ لاسٹ کویسچن ہے جی، پاکستان کی کون سی ایسی خامیاں ہیں کمیونٹی کی جن کو ہمیں اوور کم کرنا چاہیے؟ پاکستانی جو ہمارے زیادہ ورکرز ہیں نا جی، ان کی خامی کی بات کریں، خامی نہیں کہنا چاہیے اس کو، میں سمجھتا ہوں ایک چیز ہے جس سے اوائڈ کرنا چاہیے، وہی ہے جو چودھری والا معاملہ ہے۔ جب آپ کام کر رہے ہیں نا تو اپنے رائٹس کی ضرور بات کریں، لیکن کسی سے آپ کو جو ہے نا وہ بدتمیزی کی ضرورت نہیں، کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ادارے موجود ہیں۔ آپ کو جب بھی کوئی شکایت ہے تو بجائے مینیجر سے جا کے جھگڑ لیں اور اسے کہیں جی مجھے نکالنا ہے تو ورنہ میری سیلری دو، اس سے کہنے کی بجائے آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، آپ اداروں میں جائیں، یہاں کے قوانین کی جو اصول و ضوابط ہیں ان کی، اور جو لیبر لاز ہیں ان کی پابندی کریں، اور صحیح انسان سے، صحیح ادارے سے، صحیح جگہ پہ رابطہ کریں، غلط بندے سے متھا نہ لگائیں، غلط جگہ پہ جا کے جو ہے وہ لڑیں مت۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہی نظر آتا ہے کہ لوگ یہاں پہ لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ اسی کا اگر کمپلینٹ ہو جائے تو شاید ان کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ان کا رائٹ بھی مل جائے، یا اگر وہ سچویشن کو پیار محبت سے ہینڈل کر لیں، تھوڑا سا ڈپلومیسی سے ہینڈل کر لیں، تو شاید ان کے لیے مسئلہ ہی نہ بنے۔ تو یہ جو اپنی ایگو، اپنی انا، جب آپ پاکستان سے آ گئے ہیں اور آپ ایک لیبر کلاس میں فال کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہو جاتی ہیں، ہونی نہیں چاہیے، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ہو جاتی ہیں۔ تو اگر 1-2 منٹ کا برداشت اگر کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی کمپنی یا کوئی ایسا بندہ ہے جو کنٹینیوسلی اس کے طریقہ کار یہ ہے تو اس کو بالکل آپ جو ہے نا وہ چیلنج کریں، لیکن اگر کوئی ونس ان اے بلو مون وہ ہو جائے، کوئی مہینے میں 1 آدھ دفعہ ہو گیا تو اس کو اوائڈ کر جائیں، تاکہ آپ کے لیے مسائل نہ ہوں، برداشت پیدا کریں اپنے یہ تو 95%، 5% لوگ جو ہیں ہمارے ٹاپ لیول کی کمیونٹی،
उनकी कौन सी ऐसी खामियाँ जिनको दूर करना चाहिए उन्हें? कोई ऐसी ऐसी बात तो नहीं है कि वो ख़ामी वाली बात, लेकिन एक चीज़ जो है ना वो मुझे जिसकी कमी लगती है वो यूनिटी है। यूनाइट हो जाएँ सारे, और किसी अच्छे मकसद के लिए सारे यूनाइट हो जाएँ, और कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको सपोर्ट करें, कोई बुरा काम कर रहा है तो उस सबको सब जो है ना उसको रोकें। उसके लिए जो है ना ये जो एफ़िलिएशंस हैं, जो अपनी वफ़ादारियाँ हैं, उसको ग्रुप पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा काम हो रहा है तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करें, इसलिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कर रही है, पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस होगा। और अगर कुछ गलत हो रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी से, तो सारे के सारे ग्रुप उसको जो है ना वो रोकें, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी कर रही है तो पाकिस्तानियों का नाम बदनाम होगा, पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। तो जी, यूनिटी वाला जो एलिमेंट है पहले से बहुत बेहतर भी है, लेकिन ये जितना मजबूत होगा उतनी ही हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी। इंशाल्लाह। कम्युनिटी का नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये सारे पैगाम जो मैंने दिए हैं उसूली तौर पे कम्युनिटी के लिए थे, और बस यही अगेन मैं बात करूँगा कि अपने राइट्स को समझें, अपनी ड्यूटीज़ को समझें, यहाँ के कवानीन की पाबंदी करें, आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना वक़्त गुज़ार के जाएँगे। हम जितने भी मसाइल यहाँ पे फ़ेस करते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी लाइल्मी होती है। हमारी एक जो आप समझ लें कि जो ऑब्लीवियसनेस उसे कहते हैं, कि आपको पता ही नहीं होता कि आपने किस सिचुएशन में क्या करना था जो आप कर ने क्या नहीं करना था जो आप कर बैठे, या क्या करना था जो आपने नहीं किया। इसकी वजह से हमारी सिचुएशंस और हमारे मसाइल बढ़ते हैं, चाहे वो हमारी वाइट कॉलर जॉब्स हैं, चाहे वो हमारे ब्लू कॉलर जॉब होल्डर्स हैं। तो अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को समझें, यहाँ के कवानीन को जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, आपको जब पता चल जाएगा कि क्या परमिशन है यहाँ पे और क्या चीज़ें जो हैं वो उन पे कदगन है, तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुज़रेगी और आप यहाँ पे ग्रो भी करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल मिनट बैग साहब, आपने वक़्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। कम्युनिटी के मसाइल के ऊपर हमने बात की डिटेल में। कुछ चीज़ें मैंने हज़फ की हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें सामने नहीं भी आनी चाहिए, और आपने बड़ी खुल के हर सवाल का बराबर जवाब दिया, जो कि उम्मीद करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए, नए आने वाले लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ज़रूर मुफ़ीद साबित होगा। इंशाल्लाह। और इसी तरह आप ये कचहरी और दीगर आप जो सिटीज़ का विज़िट कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए बेबहा खिदमात में से एक काम ये है कि जो आप हर एक से पर्सनल जो है ना अटैच आप हो रही हैं, उनके मसाइल को समझ के उनका हल बता रहे हैं, इसको जारी और सारी रखें। यकीन तौर पर कम्युनिटी आपके इस काम को हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि कोई भी मसला है, उसका हल है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन है। बस वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए ये इस बात पे इख्तिताम करना चाहूँगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पर है, ये जानना, इसका इल्म हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है। कभी भी प्रॉब्लम आए, सफ़ारतख़ाना पाकिस्तान का लाज़म रुख़ करें, यहाँ से मशवरा गाइडलाइन लेने के बाद अपना अगला कदम बढ़ाएँ, ताकि आपके लिए मुस्तक़बिल में या दूसरी कम्युनिटी के दूसरे अफ़राद के लिए भी प्रॉब्लम जो है वो ना बढ़े। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौज़ू, नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।